عام طور پر میرا مطلب ہے جب بھی ہم اپنی روزمرہ زندگی میں معیشت یا پیسے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ زیادہ تر کچھ ہندسے یا پھر بینک کا بیلنس۔ ہاں بالکل، یا پھر مہنگائی کا رونا۔ مطلب ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی بہت ہی خشک اور مشینی سا موضوع ہے، صرف حساب کتاب۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بس نفع نقصان کی ایکسل شیٹس ہیں، اور کسی حد تک یہ بات تسلی بخش بھی لگتی ہے۔ تسلی بخش؟ وہ کیسے؟ مطلب ہندسوں کو گننا یا ان کو مینج کرنا ذرا آسان ہوتا ہے نا۔ ہم انسانوں کو ہر چیز کو ماپنے کی، اسے کیٹیگریز میں بانٹنے کی اور کنٹرول کرنے کی ایک عادت ہوتی ہے۔ اچھا ہاں، یہ تو ہے۔ تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ معیشت صرف ریاضی اور لاجک کا کوئی اصول ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان ہندسوں کے پیچھے اصل میں انسان بیٹھے ہیں، ان کی پوری ایک سائیکالوجی کام کر رہی ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں آج کا ہمارا یہ تفصیلی جائزہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ بالکل۔ آج ہم جس ماخذ پر اپنا یہ ڈیپ ڈائیو کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک یوٹیوب کریئٹر کی جانب سے لکھے گئے ایک تفصیلی اسکرپٹ کو چنا ہے۔ اس تحریر کو پڑھ کر وہ ریاضی کی شیٹس اور ہندسوں کا تصور کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہاں، کیونکہ بظاہر تو معاشی موضوع ہے، لیکن حقیقت میں اس کا تعلق ہماری بائیولوجی اور ہمارے اندرونی رویوں سے ہے۔ بالکل، اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے میں ماخذ کا وہ ابتدائی حصہ حرف بحرف پڑھتی ہوں جیسے مصنف نے لکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی، اور آج کی یہ فکر انگیز تحریر پیش کی جا رہی ہے عاجز مسلمان کی جانب سے۔ اس چینل کا مقصد ہے کہ قرآن، حدیث اور جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں انسانی نفس، دماغ اور اخلاقی مسائل کو سمجھا جائے۔ آج کا موضوع نہایت اہم، عملی اور ہر انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے: حفظ مال۔ کیا اسلام ہمیں صرف کمانا سکھاتا ہے یا صحیح استعمال بھی؟ یہ جو آخری سوال انہوں نے اٹھایا ہے نا، یہ دراصل پوری انسانی معیشت کا سب سے بڑا مخمصہ ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، دولت کمانا تو ایک بنیادی جبلت ہے، جانور بھی اپنی خوراک جمع کرتے ہیں، لیکن اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا شعور، اس کی نفسیات اور دماغی توازن ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ہاں، مطلب کمانا شاید ایک سکل ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال ایک پورا لائف سٹائل ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس لائف سٹائل کو سمجھیں، یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں۔ مال یا دولت کی اصل تعریف کیا ہے؟ بالکل، تعریف کے بغیر اصول سمجھ نہیں آ سکتے۔ مصنف نے اس اسکرپٹ کے پہلے 2 حصوں میں اسے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ میں یہ الفاظ بالکل اسی طرح ادا کرتی ہوں جیسے لکھے گئے ہیں۔ حصہ 1، مال کیا ہے؟ مال صرف پیسہ نہیں، زمین، جائیداد، کاروبار، وسائل سب مال ہیں۔ حصہ 2، اسلام میں مال کی حیثیت۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ نساء 5۔ مال زندگی کا سہارا ہے۔ یہ جو زندگی کا سہارا والا کانسیپٹ ہے، یہ بہت ہی گہرا ہے۔ اگر ہم اسے ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں۔ بالکل، یعنی اگر ہم مال کو محض کاغذ کے ٹکڑے نہ سمجھیں، ہاں، بلکہ اس مادی دنیا کے ساتھ ایک ہیلدی باؤنڈری سیٹ کرنے کا طریقہ سمجھیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کی زندگی کا پہیہ چلا رہی ہے، وہ مال ہے۔ تو کیا ہم اسے زندگی کی بنیادی مشینری یا ایندھن سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ مطلب جیسے گاڑی کو چلنے کے لیے فیول چاہیے ہوتا ہے۔ 100%، یہ ایک بہت زبردست مثال ہے۔ تو اگر ہم مال کو واقعی ایک ایندھن مان لیں تو کیا اس سے ہمیں دولت کو ایک منزل کے بجائے محض ایک ذریعے کے طور پر دیکھنے میں مدد ملتی ہے؟ بالکل ملتی ہے۔ دیکھیں، جب آپ تمام وسائل یعنی زمین، کاروبار وغیرہ کو ایک نظام چلانے والا سہارا مان لیتے ہیں تو نفسیاتی طور پر آپ کا رویہ بدل جاتا ہے۔ انسان بہت سی اینگزائٹی سے نکل آتا ہے۔ اور اگر مال خود ایک منزل بن جائے تو پھر تو وہ ایک ایسی دوڑ بن جاتی ہے جس کا کوئی فنش لائن نہیں ہوتا۔ پھر آپ کے پاس کتنے ہی وسائل کیوں نہ آ جائیں، آپ کو ہمیشہ کم ہی لگتے ہیں۔ یہ تو کمال کا نکتہ ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ایندھن یا اس مال پر اختیار کس کا ہے؟ اور اگر اس اختیار کا غلط استعمال ہو تو اس کا انسانی دماغ پر کیا اثر ہوتا ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ بالکل،
مصنف نے اس کو نیورو سائنس کے ساتھ جوڑا ہے، جو کہ واقعی حیران کن ہے۔ میں ان کی گفتگو کے یہ حصے لازمی طور پر بغیر کسی کمی کے شامل کرتی ہوں۔ حصہ 3، حق ملکیت اسلام کا اصول۔ اسلام کہتا ہے ہر انسان کو مال رکھنے کا حق ہے، زبردستی چھیننا حرام۔ یہ مکمل معاشی انصاف ہے۔ حصہ 4، مال کا غلط استعمال خطرہ۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، دھوکہ، فراڈ، ظلم سب حرام۔ حصہ 5، سائنسی حقیقت، لالچ اور دماغ۔ سائنس کہتی ہے مال کا لالچ ڈوپامین کو بڑھاتا ہے، انسان رسک لینے لگتا ہے، پھر گریڈ ایڈکشن بن جاتی ہے۔ یہ اس پورے جائزے کا سب سے دلچسپ حصہ ہے، کیونکہ یہاں قدیم مذہبی اصول اور آج کی لیٹسٹ نیورو سائنس بالکل ایک ہی پیج پر آ گئے ہیں۔ ارے واہ، یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ مطلب قدیم صحیفوں کے وہ باطل طریقے اور آج کے جدید سائنس کا ڈوپامائن۔ ہاں، دونوں کا کنیکشن بہت واضح ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو معاشی اصول ہیں وہ دراصل انسانی دماغ کو لت یا ایڈکشن سے بچانے کا ایک حفاظتی نظام ہے؟ یہی تو اصل بات ہے۔ دیکھیں، جب کوئی انسان فراڈ یا دھوکے سے مال کماتا ہے تو اس کے دماغ میں ڈوپامائن کا ایک غیر فطری سیلاب آ جاتا ہے۔ جیسے کوئی شارٹ کٹ مل گیا ہو۔ بالکل، دماغ کہتا ہے کہ یہ تو بہت زبردست اور آسان طریقہ تھا، مجھے یہ ہائی دوبارہ چاہیے، اور یہیں سے وہ گریڈ ایڈکشن بنتی ہے۔ اچھا، تو معاشی انصاف صرف کوئی قانونی مسئلہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ انسانی ذہن کو لالچ کے اس خطرناک چکر سے نکالنے کا اور معاشرے کو تباہی سے محفوظ رکھنے کا ایک گہرا نفسیاتی طریقہ ہے۔ اب اگر ہم انفرادی دماغ اور نفسیات کی بحث سے ذرا باہر نکلیں اور پورے معاشرے کی بات کریں۔ بالکل، وسیع تر معاشی نظام پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے۔ تو مصنف نے سود اور زکوٰۃ کا بہت زبردست تقابل کیا ہے۔ میں گفتگو میں ان کے یہ الفاظ جوں کہ توں ادا کرتی ہوں۔ حصہ 6، سود سب سے بڑا معاشی جرم۔ قرآن فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود برابر ہے ظلم کے، امیر مزید امیر، غریب مزید غریب۔ حصہ 7، زکوٰۃ معاشی توازن۔ اسلام کہتا ہے مال میں غریب کا حق ہے زکوٰۃ، معاشرہ متوازن ہوتا ہے، غربت کم ہوتی ہے۔ یہ دو بالکل مختلف ماڈلز ہیں۔ ایک طرف دولت کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا نظام ہے اور دوسری طرف اسے معاشرے میں پھیلانے کا۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک تمثیل آ رہی ہے۔ کیا ہم سود کو ایک ایسی طاقتور مشین کہہ سکتے ہیں جو معاشرے کا سارا پانی کھینچ کر صرف ایک بڑے تالاب میں جمع کر دیتی ہے؟ ہاں بالکل، یہ اریگیشن اور تالاب والی مثال بالکل پرفیکٹ ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایک تالاب تو بھر جاتا ہے لیکن باقی ساری زمین سوکھ کر بنجر ہو جاتی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اور دوسری طرف جو زکوٰۃ ہے وہ ایک آبپاشی کے نظام یا اریگیشن سسٹم کی طرح ہے جو پانی کو وہاں پہنچاتا ہے جہاں زمین سوکھی ہو۔ تو کیا یہی معاشی توازن کا اصل راز ہے؟ 100%۔ دیکھیں، سود کس طرح طبقاتی فرق کو بڑھاتا ہے۔ جو پہلے سے امیر ہے وہ بغیر کوئی فزیکل رسک لیے معاشرے سے مزید پانی اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور غریب مزید غریب ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں، جبکہ زکوٰۃ غریب کا حق تسلیم کرتی ہے۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ دولت کی گردش کو جاری رکھتی ہے اور معاشرے میں ہم آہنگی اور حقیقی توازن پیدا کرتی ہے۔ یہ توازن والا تصور کتنا خوبصورت ہے۔ اب وسیع تر معاشرتی اصولوں کے بعد ہم واپس ذرا فرد کے ذاتی عمل کی طرف آتے ہیں۔ ان عادات کی طرف جو واقعی خوشی اور کامیابی کی ضامن ہے۔ بالکل، مصنف نے برکت، اعتدال اور انبجات کے اصولوں کی بات کی ہے۔ میں ان کا یہ مکمل متن لازمی شامل کرتی ہوں۔ حصہ 8، صدقہ برکت کا راز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کم نہیں کرتا۔ سائنس بھی کہتی ہے دینے سے ہیپینس ہارمونز بڑھتے ہیں، انر سیٹسفیکشن۔ حصہ 9، اعتدال، نہ اسراف نہ بخل۔ قرآن فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، بیلنس، یہی کامیابی ہے۔ حصہ 10، نجات کا راستہ۔ حلال کمائیں، حلال خرچ کریں، زکوٰۃ دیں، لالچ سے بچیں، یہی برکت ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری لاجک اور بایولوجی بظاہر ایک دوسرے کے الٹ جاتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔
ایگزیکٹلی یہی میرا پوائنٹ تھا. یہاں ایک بڑا عجیب سا تضاد نظر آتا ہے ریاضی اور بایولوجی کے درمیان. وہ کس طرح؟ دیکھیں نا، اگر ہم حساب کتاب کریں تو ریاضی کہتی ہے کہ کچھ دینے سے مال کم ہوتا ہے. مطلب 100 روپے میں سے 10 دے دیے تو 90 بچے. ہاں، یہ تو پیور میتھس ہے. لیکن دوسری طرف سائنس اور مذہب دعویٰ کر رہے ہیں کہ دینے سے خوشی کے ہارمونز بڑھتے ہیں اور باطنی سکون ملتا ہے. تو کیا یہ حقیقت میں نفع کا سودا نہیں ہوا؟ بالکل ہوا، اور یہ بالکل پرفیکٹ لاجک ہے اگر آپ انسانی ارتقاء کو دیکھیں. جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے. یعنی بانٹنے سے ہمارا اپنا اندرونی سکون بڑھتا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہی وہ اعتدال یا بیلنس ہے جس کی بات اسکرپٹ میں کی گئی ہے. نہ تو حد سے گزرنا ہے اور نہ ہی کنجوسی کرنی ہے. ہاں، کیونکہ کنجوسی آپ کو انگزائٹی دیتی ہے اور اسراف آپ کی خواہشات کو بے قابو کر دیتا ہے. بالکل. نجات کا راستہ دراصل اسی اعتدال، دیانتداری اور دوسروں کی فلاح میں مضمر ہے. کیا بات ہے! اس پوری بحث نے واقعی مال کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل دیا ہے. اب ہم پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے اس مقام تک آتے ہیں جہاں مصنف نے خود احتسابی کے لیے کچھ اہم سوالات چھوڑے ہیں. وہ سوالات جو واقعی ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کرتے ہیں. یہ مکمل عبارت بشمول چینل کے کریڈٹس حرف بحرف لازمی ادا کرتی ہوں. اختتام. ایک سوال: کیا ہمارا مال ہمیں اللہ کے قریب لے جا رہا ہے یا ہم مال کے غلام بن چکے ہیں؟ یاد رکھیں، مال آزمائش ہے، کامیابی اس کے صحیح استعمال میں ہے. اختتامی پیغام: اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو چینل اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں. یہ تحریر پیش کی گئی تھی عاجز مسلمان کی جانب سے. اللہ تعالی ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، ہمارے مال میں برکت دے اور ہمیں اسے صحیح راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. واقعی یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم مال کے غلام تو نہیں بن گئے. یہ ایک بہت پریکٹیکل چیک لسٹ ہے. بالکل. اور اسی سیلف ریفلیکشن سے میرے ذہن میں ایک آخری اور ذرا فکر انگیز خیال آ رہا ہے جو میں سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گی. ہاں ضرور بتائیے. دیکھیں، ہم نے آج جو بھی بات کی، پرانے زمانوں میں تو مال نظر آتا تھا، سونا، چاندی، سکے، زمین. لوگ اسے چھو سکتے تھے. فزیکل فارم میں ہوتا تھا. ایگزیکٹلی. لیکن آج کے اس جدید اور ڈیجیٹل دور میں دولت حقیقت میں محض ہمارے موبائل فون کی اسکرین پر چمکتے ہوئے کچھ پکسلز یا ہندسے بن چکی ہے. ہاں، یہ تو ہے. تو کیا ایسی صورت میں مال کا غلام بننا پہلے سے زیادہ پوشیدہ اور زیادہ خطرناک نہیں ہو گیا ہے؟ ارے ہاں، یہ تو بہت ہی خطرناک حد تک سچ ہے. میرا مطلب ہے، جب زنجیریں لوہے کی ہوں تو غلام کو پتا ہوتا ہے کہ وہ قید میں ہے. لیکن جب یہ زنجیریں ڈیجیٹل ہوں، انویزیبل ہوں، تو کیا انسان کو احساس بھی ہوتا ہے کہ وہ غلام بن چکا ہے؟ اس کی سائیکالوجی تو خاموشی سے ہائی جیک ہو رہی ہے. یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں روزمرہ کے مالی رویوں کا گہرائی سے جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہے. بہت زبردست بات کی آپ نے. تو اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم اپنے آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں مکمل کرتے ہیں. امید ہے یہ گفتگو آپ سب کے لیے بھی اتنی ہی فائدہ مند رہی ہوگی جتنی ہمارے لیے.